السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن، آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں؟ صدقہ ایک نیکی ہے، اور خیر کا کوئی بھی کام ہے وہ نیکی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تحرکن من المعروف شیئا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی چیز کو بھی گھٹیا مت تصور کرو، حقیر مت جانو۔ تو صدقہ خیرات بھی ایک نیکی کا کام ہی ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع الصغیر میں لائے، اور اس روایت متعلق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت حسن ہے، صحیح الجامع الصغیر میں نمبر ہے 3358۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور اسی روایت کے ساتھ کچھ اور دیگر الفاظ بھی ہیں دیگر مختلف روایات میں۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ یہ الفاظ اضافے کے ساتھ دیگر الفاظ کے ساتھ جہاں یہ روایت یا یہ الفاظ ہیں، انہیں علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الضعیفہ والموضوعہ کے اندر لے کر آئے، اور وہاں پر فرمایا ضعیف جدا، اور فرمایا موضوع، کہ یہ سخت ضعیف ہے اور یہ روایت من گھڑنتو روایت ہے۔ بہرحال اس روایت کے اتنے الفاظ کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو، علامہ البانی صحیح الجامع صغیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حسن ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ اگر بیمار ہے، مریض ہے، خود بیمار ہے، فیملی میں سے کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے مریض پر دم کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کا حکیم سے، ڈاکٹر سے میڈیکلی علاج بھی کرایا جائے، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دم کرنا اور کرانا بھی ثابت ہے۔ اور پھر اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو بھی بیماری نازل کی ہے، اللہ نے اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ تو دو کام تو یہ ہوئے، اور اس حدیث سے تیسرا کام یہ معلوم ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ جب صدقہ کرے گا، خود بیمار، فیملی میں سے کوئی بیمار ہے تو بیماری دور ہو جائے گی۔ اس لیے اگر یہ بات کہہ دی جائے، بات کی حد تک، حدیث کی حد تک نہیں، کہ صدقے سے مصیبت دور ہوتی ہے، یا یہ کہ صدقے سے، صدقہ کر دینے سے بیماروں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، بیمار خود کرے، یا آپ اپنی اولاد، بیوی، بچوں کے بیمار ہونے کے موقع پر صدقہ خیرات کریں، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ بیماری بھی دور ہوگی اور مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ صدقہ ایک نیکی ہے، اور نیکی کرنے سے، نیکی کا کوئی بھی کام آپ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، نصرت اور مدد بندے کے حال میں شامل ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو تو بندہ بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح رہ گیا معاملہ یہ کہ جب مصیبت آئے اور پھر بندہ صدقہ کرے، تو اگر اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، جیب میں کچھ وزن موجود ہے اور دل کے اندر کوئی یقین موجود ہے، تو مصیبت ہو نہ ہو، بیماری ہو نہ ہو، بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا رہے۔ ایک اس لیے کہ صدقہ بذات خود نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اللہ کے بندوں پر اور اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوں گے، رب رحمان ہمارے اوپر مہربان ہوگا، اور جب اللہ کی ہمارے اوپر مہربانیاں اور عنایتیں ہوں گی
تو ہم مصیبتوں سے اور اس قسم کی دیگر چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے مصیبتوں سے بچنے کا کہ بندہ اپنی زبان کو اذکار مسنونہ سے تر رکھے۔ مثلا صبح شام کے اذکار میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تجھ سے عفو و عافیت کا سوال ہے، ہمیں بچا کے رکھنا، درگزر کا سوال ہے، معافی کا سوال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یوں بھی بندہ مصیبتوں سے دور رہتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، ہم کہیں گے ایک اور اپائے بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد پہ، بچوں پہ یہ دم بھی پڑتا رہے، اعیذکم بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ ہمارے بچے شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہیں اور کسی حاسد اور کسی نظر لگانے والے یا کسی کی نظر کے لگنے، حاسد کے حسد اور نظر کے لگنے سے بھی محفوظ و معمون رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔